یہ جو موت کا عمل ہے، یہ عمل کیا ہے؟ ایک موت کا عمل ہے لمحہ موت، جان کنی، انسان کا سانس بند ہو، دھڑکنا بند ہو، بلڈ سرکولیشن بند ہو، برین سیلز ڈیڈ ہو جائیں، یہ مرحلہ ہے. صحیح ہے؟ تو ایک وہ مرحلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. مثلاً ہم لوگ جب کسی کو مرتا دیکھیں جو بڑا سخت کام ہے، بہت سخت کام. اگر کسی کو کوئی مرتا دیکھ لے، بہت سخت کام. تو اگر کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے، جو آخری لمحات ہوتے ہیں. تو ان آخری لمحات کو مثلاً 2 منٹ 3 منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی سانس رکا، یہ ہوا وہ ہوا اور معاملہ ختم. لیکن یہ احساس ہوتا ہے کہ موت کا جو عمل ہوتا ہے یہ ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے. حتیٰ مادی عمل، یہ جو مادی عمل، ہم تو مادی عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بھئی اس نے سانس اکھڑنا شروع ہوا، سانس رکا، 2 دبا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، 2-3 منٹ میں معاملہ ختم. یہ جو ظاہری عمل ہے یہ مادی عمل، ظاہری عمل، اس کے بھی پیچھے کچھ ہے مادیات کے اندر. وہ کیا ہے؟ تو مثلا ڈاکٹرز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے لمحے کے دوران، اسی 2-3 منٹ کے اندر، کسی کا ممکن ہے تھوڑا زیادہ دیر ہو، اسی دوران میں برین میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دماغ کے اندر، غیر معمولی. آپ کو پتہ ہے سینسرز آتے ہیں، وہ سینسرز آپ لگا لیں سر کے اوپر تو آپ کی برین میں جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں مجلس پڑھتے وقت بہت زیادہ سوچ رہا ہوں تو وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سوچا ہے، اور اگر زیادہ نہیں سوچ رہا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زیادہ نہیں سوچا ہے، ایسی اوپر اوپر سے بول دیا. ٹھیک ہے؟ یہ جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کے برین میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، بہت ڈیپ، بہت ڈیپ. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی دعائے کمیل پڑھ رہے ہو، کوئی دعا پڑھ رہے ہو، 20 منٹ کی دعا ہو، 1-8 منٹ ایسا آتا ہے جب انسان بالکل غارق ہو جاتا ہے. 1-8 منٹ آتا ہے بس 20-25 منٹ میں، وہ بھی آ جائے تو کمال کی بات ہے. یہ جو انسان مر رہا ہوتا ہے نا، یہ اس 1-8 منٹ میں جو ہم لوگ عمیق ہوتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے 10 گنا زیادہ گہرائی میں گیا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چند منٹ اتنی گہرائی میں جاتا ہے برین کی ایکٹیویٹی جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو مثلا انہوں نے کیلکولیشنز کی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں بعض اوقات، بول بھی نہیں پا رہا ہوتا، تو یہ سوچتا کیا ہے اتنا زیادہ گہرائی میں جا کر، کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے. تو انہوں نے ایسیس کیا کہ یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ساری یادداشت جو انسان کی پوری زندگی سے ہے وہ ریکال ہو رہی ہے، وہ ریکال ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 3 منٹ گزرے ہیں، شاید اس بندے کو لگے کہ 3 گھنٹے گزر گئے، شاید اس بندے کو لگے 3 دن گزر گئے. صحیح ہے؟ تو بعض اوقات یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنی برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے جتنی ممکن ہے ہم لوگ 3 سال میں نہیں کریں گے. یہ مرنے سے پہلے بڑا عجیب کام ہو رہا ہوتا ہے. شاید وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا منکر نکیر، فرشتے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے، شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسی لحظے احتضار کے اندر، جانکنی کے مرحلے کے اندر. صحیح ہے؟ اچھا، اس وقت جو انسان سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اس نے ساری زندگی کچھ سوچا ہوگا نا، اب دھوکے کی کوئی چیز نہیں سوچ سکتا. مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. نبی کی ذات ہم پہ رحم کرے. واقع موت سخت ہے، گزرنا بہت سخت ہے، نبی کی ذات رحم کرے. انشاءاللہ اس لمحے میں نبی کی امان ہم سب کو نصیب ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بڑی کچھ لوگ آپ میں سے بڑی کنجوسی سے درود پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ایسا معاملہ ہے، لیکن شاید یہ جعفر طیار ہے، یہاں ہر وقت لوگ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا اب ان کو درود پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اصل میں یہ جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس میں ایک آواز کی طاقت ہوتی ہے،
وہ زیادہ کرامت نہیں ہوتی، ایک توجہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ جب میں کہتا ہوں نا، میں معمولاً اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کنجوسی دکھا رہے ہیں، تو آواز کی نہیں کہہ رہا ہوتا، توجہ کی کہہ رہا ہوتا۔ جب درود توجہ سے پڑھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا، جیسے ایک وائبس کریٹ ہوتی ہیں، ایک ہوا میں کچھ ایسا ارتعاش سا آتا ہے۔ ویسے لوگ چلاتے رہیں نہیں ہوتا، لیکن اگر واقعاً کہیں دلوں میں ایک طاقت ہو۔ قدیم زمانے میں کچھ یہ چائنیز بادشاہ ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنی میٹنگز کے لیے جگہوں کے اوپر بڑا سکون کیا ہوا ہوتا تھا، تو انہوں نے کچھ چراغ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلا میٹنگ یہاں پر ہوگی، سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پہ سینکڑوں چراغ، تو اگر کوئی آدمی بری نیت سے آتا تھا تو چراغوں میں اثر نظر آ جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں کہتے تھے۔ تو انسانوں کی نیت کا بھی اثر ہے، بہت اثر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض تابوت بڑے سادے سے ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کے رقت آتی ہے، بعض جگہیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بڑی معنویت ہوتی ہے۔ تو وہ نیت کی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ پروردگار قبول فرمائے۔ اس لمحے میں بندہ ریویو کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کو، ساری زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے۔ اچھا اس وقت وہ الٹی سیدھی چیز کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ اس وقت اس کی ججمنٹ بالکل صحیح ہوتی ہے، یعنی یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا۔ اب دو نمبر کام نہیں کر سکتا۔ اب مثال کے طور پر وہ اپنی گاڑی دیکھے کہ میری گاڑی کتنی بڑی تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہو، اب ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جتنے ڈھکوسلے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اب اچھی چیز پہ خوش ہوگا، بری چیز پہ غمگین ہوگا، بری چیز پہ غمگین ہوگا۔ تو آپ نے بعض لوگوں کو مرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور بعض لوگوں کے چہرے پر وحشت طاری ہو جاتی۔ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ، زندگی بھر کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، اب دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب معاملہ سچائی کا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے اس میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے، دھوکہ صرف یہاں ہے۔ اس جو دنیا کو کہتے ہیں نا دار الغرور، غرور یعنی دھوکہ، دار الغرور اس لیے دھوکہ صرف یہاں ہے، آگے دھوکہ نہیں ہے، آگے صرف سچ ہے۔ اور اس خاطر قرآن کریم نے فرمایا ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ کیوں؟ جو حق نہیں ہے وہ حق بن جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ حیثیت پا لیتا ہے، جس کو کچھ ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس دنیا میں، اس کو کہتے ہیں تقلب امور، الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں چیزیں، یہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ سب ہونا ہے، سب کے ساتھ ہونا ہے، سب کے ساتھ ہونا ہے۔ رائے حل کیا ہے؟ بہت خوبصورت ایک قول ہے، مولا کا فرمان ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں بعض اقوال اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان اپنے گھر میں کہیں لکھوا کے فریم کروا کے لگا دے، لیکن پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر روز دیکھتا رہیں گے تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نہیں لگواتا کہ میں ہر روز دیکھوں گا نا پھر میرے نزدیک اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ورنہ قول بعض اوقات ایسے ہیں۔ ایک قول ہے، امام نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ کیا مطلب لوگ سو رہے ہیں؟ مثلا ابھی ہم لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سو رہے ہیں ہم لوگ؟ امام نے فرمایا کیا مطلب ہوا؟ سوتے ہوئے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ آس پاس کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ نہیں، اگر آواز نہ آئے تو آپ اس کو چوراہے میں چرپائی رکھ دیجئے سوتے ہوئے کی، ساری ٹریفک ادھر سے ادھر گھومتی رہے گی، اگر آواز نہ آئے اسے کچھ پتا چلے گا؟ نہیں۔ ہم لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں کتنے لوگ ہیں؟ میں یوں دیکھوں گا، اندازے سے دیکھوں گا کتنے سر نظر آ رہے ہیں، اتنے ہیں۔
اس کا مطلب میں سو رہا ہوں۔ کیوں؟ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، میں نے دیکھے نہیں، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ سو رہا ہوں۔ جیسے ہی مروں گا یہ سب نظر آئیں گے۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں، کیا مرنے پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں، دیکھیں کبھی۔ تو ہم سو رہے ہیں نا، یہ ہم سو رہے ہیں۔ جیسے ہی مریں گے وہ دو کرامن کاتبین، اللہ اکبر، اب جو ان کو دیکھیں گے تو پھر ایک محاورہ اردو کا آ رہا ہے، حالت خراب ہو جائے گی، یہ کیا ہو گیا، اللہ نہ کرے۔ ورنہ جو اچھا انسان ہوتا ہے جیسے ہی وہ مرتا ہے، وہ فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ صحیح ہے، حالات اچھے ہیں، کیونکہ پہلے لمحے سے جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، برزخی آنکھ مرنے سے چند منٹ پہلے کھل جاتی ہے، چند منٹ پہلے کھلتی ہے، بعد میں نہیں، پہلے چند منٹ، تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے نا، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حالات اچھے ہیں، تو مرنے میں سکون آ جاتا ہے اسے۔ اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، بندہ برا ہو، بندے نے امیر المومنین سے کوئی لگاؤ نہ رکھا ہو، نبی خدا سے کوئی تعلق نہ رکھا ہو، اب جیسے ہی اس کی برزخی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا، معاملہ بہت خراب ہے، یہ وحشت میں جاتا ہے۔ پھر یہ سب موت کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے۔